آپ نے امت کے لیے امت کو تیار کیا، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے، آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے۔ زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہم نبی کی دعوت کے اور ان کی نصرت کے زیادہ اہل ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد ابتدا میں باہر والوں سے کرائی، اپنے تو بعد میں آئے، قریش تو بہت بعد میں آئے، قریش بہت بعد میں آئے، دور والوں نے آپ کی دعوت کو پہلے قبول کر لیا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس محنت سے امت بنانی ہے، اس محنت سے امت بنانی ہے۔ تو دعوت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے دعوت کے دعوت کے ذریعے سے امت بنے۔ طبقاتی جوڑ کا ہمارے کام میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ انفرادی دعوت تھی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو، ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو۔ میرے دوستو عزیزو، اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے، اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور دعوت دے کر اپنے ماحول میں لاؤ کہ یہاں مسجدیں کس لیے بنی ہیں۔ حضرت نے حیات صاحب نے ایک عنوان قائم کیا ہے، لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے۔ اسی میں حضرت نے یہ سارے اعمال صحابہ کے نقل کیے ہیں کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہوتا تھا اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جاتا تھا۔ اس طرح میرے دوستو عزیزو، ایمان کی مجلسوں میں لا کر یہاں جم کر دعوت دو، یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جتنا نظام کائنات ہے وہ تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے، اللہ سے استفادے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے، جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یاد رکھنا یہ بات کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے۔ نظام کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے، زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں کسی میں قدرت نہیں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے۔ کائنات تو قدرت سے بنی ہے اور قدرت کے تعارف کے لیے بنی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ شکلوں کا انکار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، ستارے کا بھی، چاند کا بھی، سورج کا بھی، نمرود کا بھی، ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے گئے۔ جب شکلوں کا انکار کیا تو سارا ماحول خلاف ہو گیا، سارا ماحول خلاف ہو گیا، سارا ماحول خلاف ہو گیا۔ شکلوں کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور ساری شکلوں کو توڑا، سارا ماحول خلاف ہو گیا کہ جلاؤ ابراہیم کو۔ چنانچہ ایسی آگ تیار کی گئی جس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ میرے دوستو عزیزو، باطل جو مقابلے پہ آتا ہے، باطل جو مقابلے پر آتا ہے وہ صرف اور صرف دعوت اللہ اور توحید کے بیان کرنے پر آتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی انفرادی عبادت سے غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا، غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ باطل جو مقابل آئے گا وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے آئے گا۔ دیکھو، اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اس سے فراغت نہیں۔ لکھا ہے علماء نے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی۔ نماز کا علم حاصل ہو گیا، نماز اس کے مطابق پڑھنی ہے۔ روزے کا علم حاصل ہو گیا، روزہ اس کے مطابق رکھنا ہے۔
لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے، کہ مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو اللہ کی توحید بیان کرو، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. اس لیے قرآن نے کھل کر کہا ہے کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب تنہا اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، سنو دھیان سے، جب تنہا اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور اس کے ما سوا کا انکار کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو غیروں کے دل سکڑ جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں اور بھیجتے ہیں ان کے دل اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے غیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. میرے دوستو عزیزو، آج بھی خدا کی قسم باطل جتنا خوش ہے وہ مسلمان کے اللہ کے غیر کے تذکروں سے خوش ہے. اگر آج بھی ہم توحید کو اس طرح بیان کریں جس طرح صحابہ نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ آج بھی باطل کے دلوں کو اس طرح سکیڑیں گے، اس طرح سمیٹیں گے، اس طرح دباویں گے کہ تم اس طرح. اللہ اکبر. وہ تو اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مسلمان کے دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکلتا ہے. ورنہ جتنی بے دینی ہے وہ ساری کی ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے ہے، اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے ہے. میں نے عرض کیا کہ سارا باطل جو مقابل آئے گا وہ توحید کی وجہ سے مقابل آئے گا. آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، آپ اپنے اعمال کریں، باطل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ سے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغنہ نے صرف اس شرط پر امان دی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. صحابہ کرام کی تلاوت داعیانہ تھی، اس لیے وہ غیروں کے دلوں کو کھینچ لیتی تھی اپنی طرف، غیروں کے دل کھینچتے تھے اسلام کی طرف. کتنے مشرکین کے واقعات ہیں، کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے. کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ دعوت کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ جس سے اسلام کے سارے اعمال غیروں کو اسلام کی طرف کھینچیں گے اور بے دین لوگوں کو دین کی طرف کھینچیں گے.